السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے صدر جو بائیڈن کی طبی معائنے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے تحت وہ صدارتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے اہل ہیں۔ کئی امریکیوں کو جو بائیڈن کی عمر کو لے کر تشویش ہے، کیونکہ اگر وہ دوسری مرتبہ بھی صدر منتخب ہوتے ہیں تو اس دوران 86 سال کے ہو جائیں گے۔ اپنے سالانہ طبی معائنے کے حوالے سے مذاق کرتے ہوئے 81 سالہ جو بائیڈن نے کہا کہ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ میں اپنی عمر کے مقابلے میں بہت جوان نظر آتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے طبی معائنے کی رپورٹس کی تفصیلات آج ہی جاری کی جائیں گی۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے بعد امریکی صدر نے مزید کہا کہ پچھلے سال سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سالانہ معائنے میں 20 ڈاکٹروں کی ٹیم شامل تھی۔ جو بائیڈن ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملٹری اسپتال پہنچے تھے، جہاں وہ 2.5 گھنٹے تک موجود رہے۔ واضح کے ایک سروے کے مطابق 86% امریکی عوام کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن دوسری بار صدر بننے کے لیے عمر رسیدہ ہیں۔ غازہ سٹی میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے کی وجہ کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ یہ بات دواخانے کے عہدیداروں نے بتائی۔ شفا اسپتال کے شعبہ نرسنگ کے صدر ڈاکٹر شافعی نے بتایا کہ اسرائیل کے آج کیے گئے فضائی حملے میں تقریباً 70 افراد ہلاک اور 280 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے یہ بات الجزیرہ نیٹ ورک کے نمائندے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بتائی اور کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایسے ہجوم پر حملہ کیا گیا ہے جو کہ غازہ سٹی میں انسانی بنیادوں پر دی جا رہی امداد کے حصول کے لیے منتظر تھے۔ الجزیرہ کے فوٹیج میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی لاشیں اور زخمیوں کو شفا اسپتال لایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد صلاح نے بتایا کہ دواخانے میں 90 زخمیوں کو لایا گیا۔ اس کے علاوہ 3 لاشیں بھی لائی گئی۔ ڈاکٹر محمد صلاح، جو الوداع ہسپتال کے کارگزا ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ مہلوکین کی تعداد میں اضافے کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نیوزی لینڈ نے بھی دیگر مغربی ممالک کی طرح حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد حماس کے سیاسی اور عسکری بازو الگ الگ ہونے کا تصور ٹوٹ گیا۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹو فریڈلکس نے حماس کے اثاثوں کو منجمد کرنے اور انہیں مالی مدد فراہم کرنے پر بھی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حماس نے ہمیشہ اپنی دہشت گردی کی کارروائیوں کی ذمہ داری علی اعلان قبول کی اور 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم کرسٹو فریڈلکس نے فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کے تحت حمایت جاری رکھیں گے، لیکن حماس کے بارے میں اب رائے تبدیل ہو گئی۔ حماس پورے فلسطین کی نمائندگی نہیں کرتی۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ نے 2010 میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، تاہم حماس کے سیاسی ونگ کی حمایت جاری رکھی ہوئی تھی۔ لندن کی ایک عدالت میں برطانوی شہزادہ ہیری کو برطانیہ میں سرکاری سیکورٹی نہ دینے کے حکومتی فیصلے کے خلاف مقدمے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شہزادہ ہیری نے لندن کی عدالت میں حکومتی فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے حکومتی فیصلے کو قانونی قرار دیا۔ واضح کہ شہزادہ ہیری کو برطانوی وزارت داخلہ نے فروری 2020 میں پولیس پروٹیکشن نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ شہزادہ ہیری اپنی اہلیہ میگن مرکل کے ساتھ شاہی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کر مارچ 2020 میں امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ دوسری جانب سے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدر بنا تو برطانوی شہزادہ ہیری کے ساتھ خصوصی برتاؤ نہیں رکھا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے برطانوی جوڑے پر بہت زیادہ مہربانی کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانوی شہزادہ ہیری نے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو دھوکہ دیا۔ اس بات کی شہزادہ ہیری کو معافی نہیں مل سکتی۔ یورپی پارلیمان نے پہلی بار غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی پارلیمان کے اجلاس میں عالمی حقوق انسانی اور جمہوری اقدار کے تناظر میں یورپی پالیسی کے زیر عنوان گزشتہ سال کی رپورٹ کو 265 ووٹوں کی حمایت، 253 کی مخالفت حاصل رہی۔ پارلیمان کے بائیں بازو گروپ کی درخواست پر اس رپورٹ میں غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی کے مطالبے کی شق کا اضافہ کر دیا گیا۔ متعلقہ رپورٹ میں بعض ترامیم کرنے کے بعد یورپی یونین رکن ممالک اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں خوراک اور پانی کی ترسیل کو ممکن بنانے کے لیے فوری اور پائیدار جنگ بندی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کا اعلان یورپی پارلیمان میں پہلی بار ہوا ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ حملوں کے بعد غزہ کی پٹی سے متعلق اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے منصوبے بین الاقوامی برادری کے لیے ایک للکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فلسطین خبر رساں ایجنسی WAFA کے مطابق صدر محمود عباس نے عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کو پیغام ارسال کیا ہے۔ پیغام میں انہوں نے کہا کہ فلسطین حکومت اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنگ سے اگلے دن کے لیے اصول و ضوابط کے زیر عنوان جاری کردہ بیانات کو مسترد کرتی ہے۔
عباس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو سیاسی حل اور فائر بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے مکمل انخلاء، انسانی خوراک اور طبی امداد کے موضوعات پر بتدریج بڑھتی ہوئی ضروریات کے باوجود نیتن یاہو کے جاری کردہ بیانات بین الاقوامی برادری اور بین الاقوامی اداروں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغام میں محمود عباس نے اپیل کی ہے کہ 20 لاکھ سے زائد بے گھر مہاجرین کو رہائش گاہوں کی فراہمی، خاص طور پر غزہ کی پٹی کے شمالی حصے میں مہاجرین کی اپنے گھروں کو واپسی اور اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی ایجنسی UNRWA کی مدد سے اسپتالوں اور اسکولوں میں دوبارہ سے خدمات کے آغاز کی خاطر درپیش صورتحال میں فوری مداخلت کی جائے۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر سے حملوں کے آغاز سے اب تک 30,000 اسرائیلی فوجی نفسیاتی مدد حاصل کر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق فوجیوں کا 85% نفسیاتی مدد کے بعد دوبارہ سے جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ نفسیاتی مسائل کے شکار 200 فوجیوں کو سبکدوش کر دیا گیا۔ بیان میں فوجیوں کے لیے فیملی مراکز، جنگی مداخلت یونٹ اور ذہنی صدمے کے کلینکوں پر مشتمل نئے نفسیاتی مرکز کے افتتاح کا بھی اعلان کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ پر حملوں کے آغاز سے ہی اسرائیل ڈاکٹر یونین سے منسلک شعبہ نفسیات نے ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، جس میں شعبہ صحت کے تمام سیکٹروں سے ماہر طبیبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس نیٹ ورک کا مقصد فوجیوں کے نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے بہترین خدمات فراہم کرنا ہے۔ بیان کے مطابق فوجی ہیلتھ یونٹوں کے کال مرکز فوجیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے ہفتہ بھر اور 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے دوران مسلمانوں کو یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں عبادت کرنے کی اجازت دیں۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ملر نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ ماضی کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے دوران پرامن عبادت گزاروں کو مسجد تک رسائی کی اجازت دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ نہ صرف اخلاقی طور پر درست اقدام ہے اور یہ صرف لوگوں کو مذہبی آزادی دینے کے بارے میں نہیں ہے جس کے وہ مستحق ہیں اور ان کا حق ہے، بلکہ یہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے بھی اہم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مغربی کنارے میں کشیدگی کو بڑھانا اسرائیل کے سلامتی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسرائیل اس بات پر غور کر رہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران یروشلم میں عبادت کا انتظام کیسے کیا جائے۔ دوسری جانب حماس نے رمضان المبارک کے آغاز کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں سے مسجد اقصیٰ میں جمع ہونے کی درخواست کی ہے۔ حماس کے چیف اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ ہم یروشلم مغربی کنارے میں اپنے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ رمضان کے بابرکت مہینے کے پہلے دن سے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کریں اور ناکہ بندی کو ختم کرنے میں مدد کریں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں 1000 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں کمشنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلوی بھی شریک ہوئے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کے مطابق اجتماعی شادی کی تقریب کو فرح جدہ 2024 کا عنوان دیا گیا تھا۔ فلاحی تنظیم کی جانب سے اجتماعی شادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ضرورت مند خاندانوں کی مدد اور ایسے نوجوان جو شادی کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کی شادی کا اہتمام کیا گیا۔ فلاحی تنظیم کی جانب سے اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد شاہ فیصل یونیورسٹی کے کمپلیکس میں کیا گیا، جہاں شہر کے معروف تاجر اور نمایاں شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ فلاحی تنظیم کے CEO ڈاکٹر انس زنا نے اس موقع پر گورنر مکہ مکرمہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جن کی زیر سرپرستی اجتماعی شادی کی تقریب انتہائی کامیابی سے منعقد کی گئی۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کی محبت جھیل پر 9 چینی جوڑوں کی اجتماعی شادی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اسرائیل نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بدلے میں سعودی عرب سے تعلقات استوار کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ علاقائی تعلقات میں توسیع کی قیمت فلسطینی ریاست کا قیام ہے، تو یہ قبول نہیں۔ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ریاست کے قیام کے بغیر امن معاہدہ کرنا ممکن ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ جمعرات کو اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کئی علاقائی و بین الاقوامی مسائل اور ان کے حوالے سے سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے کی جا رہی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انڈیا کی اعلیٰ کاروباری فیڈریشن سعودی عرب کے دولت مند ریاض میں دفتر کھولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ اقدام ادارے کے اعلیٰ سطحی وفد کے دورے کے بعد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کے میگا پروجیکٹس میں پیش کیے جانے والے کاروباری موقعوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری انڈیا کی سب سے بڑی اور پرانی کاروباری ایسوسی ایشن ہے۔ اس کی جانب سے سعودی عرب کے دورے کا انتظام کیا گیا، جس میں پہلی بار ملک کی ٹاپ کمپنیز کے CEO اور حکومتی حکام نے ریاض کا دورہ کیا۔
18 फरवरी से 21 फरवरी तक जारी रहे इस दौरे में वफ्द ने तबूक में नियोम का दौरा भी किया था। ये दौरा पिछले साल इंडिया की सदारत में होने वाले G20 इजलास के तनाजुर में सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए था, जिसके बाद सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया का सरकारी दौरा किया था और सऊदी इंडिया बिजनेस फोरम के हुकाम ने भी दौरा किया था। हिंदुस्तान ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को निशाना बनाया। हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए खबरदार किया कि वो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर बात न करें। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान में अक़लियतों की अबतर हालत का मसला उठाकर पाकिस्तानी मुल्क को आईना दिखाने की कोशिश की। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को खूब डांटा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि वो मुल्क जहाँ अक़लियतों को हर तरह से हरासा किया जा रहा है, जिसका इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, इसे हिंदुस्तान पर तबसरा करने का कोई हक़ नहीं है। वो मुल्क जहाँ अक़लियतों को हर तरह से हरासा किया जा रहा है, जिसका इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली में एक आम रुकन मुक़न्नना की हैसियत से हलफ लिया। चंद दिन कबल उन्होंने रिकॉर्ड 34 मरतबा मुल्क की क़यादत करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 74 साला सदर नवाज ने हालिया इंतख़ाबात में नाक़िस मुज़ाहरे ने इन्हें वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर होने और आला तरीन ओहदा अपने छोटे भाई 72 साला शहबाज के हवाले करने पर मजबूर कर दिया। शरीफ 7 साल के अरसे के बाद पार्लियामेंट वापस हुए हैं। वो 1990 से 1993, फिर 1997 से 1999 और आखिरी बार 2013 से 2017 तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज रहे और कभी 5 साल मियाद मुकम्मिल नहीं की। नारेबाजी के दरमियान नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज के साथ हलफ लिया।